مردوں پر حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں، ایسے عورتوں پر بھی حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی لازم ہیں۔ اور علم ہوگا تو پتہ چلے گا کہ مجھ پر اللہ کا کون سا حق ہے اور مجھ پر بندوں کے کون سے حقوق ہیں۔ اس علم کی روشنی میں ان حقوق کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ اس بنیاد پر عورت کے لیے اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنانے کے لیے کہ جو دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، اس زندگی کے لیے یہ لازم ہے کہ عورت جاہل نہ رہے بلکہ وہ اس طرف متوجہ ہو اور علم و حکمت سے اپنے آپ کو آراستہ کرے۔ یہ ضروری ہے، واجب ہے ان کے اوپر، ان سے سوال ہوگا آخرت کے اندر کہ انہوں نے غفلت کی اپنے فرض سے کہ اپنے بچے کی بہترین تربیت، تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کیا، یا تو وہ خود دیں تعلیم و تربیت یا جو جگہ بہتر ہو سکتی ہے وہاں دلوائیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے ہر مرد اور عورت کو تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن پاکستان جیسے اسلامی ملک کے بہت سے علاقوں میں آباد لوگ خواتین کے لیے تعلیم کو اہم نہیں سمجھتے اور خواتین کو صرف گھریلو کام کاج تک محدود رکھتے ہیں۔ یہاں پر خواتین کو تعلیم سے دور رکھنے کا رواج عام ہے، جبکہ ایک تعلیم یافتہ ماں سے مراد ایک تعلیم یافتہ گھرانہ ہے، کیونکہ بچوں کی پرورش ماں ہی کرتی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ماں کی گود سب سے پہلی تربیت گاہ ہے، اور اسلام ہی کیا کہتا ہے، ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ماؤں نے ہی اچھے سپوت جو ہے وہ پیدا کیے۔ ایک ماں اگر تعلیم کے زیور سے اور تمدن کے زیور سے، تہذیب کے زیور سے بے بہرا ہوگی تو وہ اپنے گود میں پلنے والے بچوں اور اپنے سامنے گھومنے والی اپنی اولاد کو اور نسلوں کو کس طرح سے اچھے اس سے پروان چڑھا سکے گی۔ پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔ وفاقی وزارت تعلیم کے سن 2008 کے اعداد و شمار کے مطابق صرف 36.8% خواتین ہی تعلیم حاصل کر پائی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے زیادہ تر علاقوں میں عورت کو آج بھی مرد کی نسبت کم تر سمجھا جاتا ہے، جبکہ حقیقتاً ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جنہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ رہ کر وہ سارے کام کر سکتی ہیں جو کہ ایک مرد سر انجام دے سکتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں بہت سے علاقوں میں لڑکیوں کے اسکولوں کو تباہ کیا گیا، اور تباہی پھیلانے والے اپنے آپ کو دین اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے۔ وہ لوگ جو لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں وہ مذہبی انتہا پسند ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ملک ترقی کرے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے دنیا کے اور ملکوں میں ترقی کرنے کا سب سے سستا طریقہ یہ ہے کہ تمام بچیوں کو تعلیم دے دیں، جبکہ حدیث پاک ہے کہ لڑکی اللہ کی رحمت ہے، اور جس گھر میں لڑکی پیدا ہو وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن پاکستان ایک اسلامی معاشرہ ہونے کے باوجود بھی ایک عورت کو وہ بلند مقام نہیں دلا سکا جس کی وہ اصل حقدار ہے۔ اسلام نے تو یہ بتایا تعلیم حاصل کرو، تعلیم کا حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پہ فرض ہے۔ یہ بات سیدھی سیدھی سمجھ میں آنی چاہیے۔ تعلیم حاصل کرو اگر اس کے لیے تمہیں دشواریاں اٹھانی پڑیں، اور اس میں اشارہ کر دیا کہ چین جانا پڑے۔ چین جانے سے مراد وہ نہیں ہے کہ آپ، چین جانا بڑے مشقت کا کام تھا اس زمانے میں، تو اگر اتنی زیادہ محنت بھی کرنی پڑ جائے تو علم کی خاطر آپ کریے، یہ اسلامی تعلیم ہے۔ جس وقت تک اسلام اس دنیا میں یا مسلمان غالب تھے اور سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے تو اس وقت علم کی امامت بھی مسلمانوں کے پاس تھی۔ چنانچہ ریاضی کا علم ہو، فلکیات کا علم ہو، طبیعیات کا علم ہو، کیمیا کا علم ہو، یا
جغرافیہ کا علم ہو یا دیگر علوم ہوں، ان تمام علوم میں مسلمان مقتدا تھے، امامت اور قیادت کے منصب پر فائز تھے۔ کنگ آف آپٹکس کہلاتا ہے ابن الہیثم، اس کی کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں، روس کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی تھی۔ ابو علی سینا کی کتاب 15 زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہیں، جو کہ میڈیکل کالجز جو اس زمانے کے یورپ تھے ان میں اعلیٰ ترین کتاب سمجھی جاتی تھی۔ نبض کے دیکھنے کے 800 جو خط ہے، جیسے ECG آج کل ہوتا ہے، اس طرح کے اس کے ہاتھ کے بنائے ہوئے خط نبضوں کی مختلف صورتحال کے موجود تھے، اور وہاں کس لیے کام کرتے تھے کہ یہ آخرت کے لیے۔ سن 7 اور 8 کے دوران مسلمان ایک اور شاندار انقلابی دور میں داخل ہو گئے، جس کی بنیادی وجہ علم، تعلیم اور ہنر تھی۔ بغداد علم اور دانشوروں کا مرکز بن گیا۔ جب ہم ڈارک ایجز تک، جس کو مغرب کی ڈارک ایجز کہتے ہیں، اس کے خاتمے تک آتے ہیں، تو یہ وہ وقت ہے کہ جب مسلمان علم کو حاصل بھی کر رہے تھے، علم کو استعمال بھی کر رہے تھے، علم کو پروڈیوس بھی کر رہے تھے۔ اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شعبہ زندگی میں مسلمانوں نے بے انتہا کار رہنمائیاں انجام دی۔ اور جب یہ عمل بند ہو گیا اور ہم علم پروڈیوس کرنے کے بجائے صرف علم کو حاصل کرنے، دوسروں کی تحقیقات سے صرف فائدہ اٹھانے کے حد تک آ گئے، تو ہم دیکھیں کہ زوال، ہماری امت جو ہے وہ زوال آمادہ ہو گئی۔ یہودی، عیسائی اور ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس آنے لگے۔ جدید سائنسی تحقیق کی ابتدا بھی مسلمانوں سے ہی شروع ہوئی، اور طب کی دنیا میں جدید طرز سے علاج معالجہ بھی مسلمانوں کے ہی دور میں شروع ہوا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا ہسپتال، اس میں جو طالب علم ہوتے تھے وہیں ان کے، یہ ٹیچنگ ہاسپٹل تھے، وہاں وہ پڑھنے آتے تھے۔ تو صبح کے وقت یہ جو سب آپ دیکھ رہے ہیں ہسپتالوں میں صبح راؤنڈ ہوتا ہے، یہ سب اسی کی پیروی ہے۔ البیرونی جیسا سائنسدان بھی مسلمان تھا، جس نے سائنس کی دنیا میں نمایاں کارنامے سر انجام دیے، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب تک مسلمان علم اور تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپی لیتے رہے، اس وقت تک دنیا میں مسلمانوں کی بالادستی قائم رہی۔